صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب صفت الصلاۃ جاری ہے، اور آج کے باب میں ہم پڑھیں گے کہ الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع کا بیان۔ خشوع کس کو کہتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہوگا کہ خشوع جو ہے اس کا عاجزی کرنا، ڈرنا۔ امام مجاہد جو کہتے ہیں نظریں نیچی رکھنا، کندھے جھکائے رکھنا، جیسے والدین کے لیے آتا ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو۔ اور عمر بن دینار کہتے ہیں کہ سکون اختیار کرنا، عمدہ حیت نماز میں اختیار کرنا۔ ابن سیرین کہتے ہیں نماز میں سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹانا، ہمتاً متوجہ ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خشوع ہیں، اصل میں اندر کی کیفیت ہے کہ انسان کے اندر ہمتاً متوجہ ہونے کی اللہ کی طرف، اور جب متوجہ ہوتے ہیں اندر سے تو ظاہر ہے پھر باہر سے بھی انسان کا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک عاجزی طاری ہوتی ہے، اور اس کی نماز کی جو کیفیت ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو نماز میں خشوع کا بیان، حدیث ہے 708، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ یہاں صرف قبلہ کی طرف ہے؟ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے مخفی نہیں رہتا۔ وانی لاراکم وراء ظہری، اور میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بس صرف سامنے ہی میں دیکھتا ہوں، اور میرا رخ دھیان جو ہے صرف قبلے کی طرف ہے۔ تو لیکن یہ کہ میں تمہارا جو یعنی میرے پیچھے کھڑے ہو کے جو تم نماز پڑھتے ہو میں اس سے بھی ناواقف نہیں ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا رکوع کیسا ہے اور تمہارا خشوع جو ہے وہ کیسا ہے، کہ تم نے رکوع صحیح کیا ہے یا نہیں، اور خشوع و خضوع کی کیفیت کیا ہے۔ اور میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو پشت کے پیچھے سے کیسے دیکھتے تھے؟ ظاہر ہے جس اللہ نے آگے سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، آنکھوں کو آگے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ ہی کے دی ہوئی یہ صلاحیت ہے، تو اب وہی اللہ صلاحیت دے سکتا ہے پیچھے سے دیکھنے کے بھی۔ اور واللہ عالم کہ وہ صلاحیت کیسی تھی، انہی آنکھوں سے پیچھے دیکھتے تھے یا کسی اور طرح سے دیکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نمازوں میں کتنا خشوع ہے، تمہارے رکوع دیکھ رہا ہوں، تمہارے سجود دیکھ رہا ہوں، تمہارے خشوع کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ خشوع کا تعلق تو ویسے دل سے ہوتا ہے نا، کہ دل کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر خشوع ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اوپر بھی طاری ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی کا ادب کرتے ہیں تو وہ ادب صرف دل میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ادب ہمارے انداز سے، اس سے ملنے سے، اس کے سامنے بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوف طاری ہوتا ہے تو وہ خوف بھی ہماری تمام ظاہری اعضاء پہ طاری ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر اگر دل کے اندر خشوع ہوگا تو وہ مخفی نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ اچھی طرح سے اس کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ نماز باجماعت میں اگر ایک شخص کا خشوع ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے باقیوں کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا جب کبھی رمضان میں تراویح کے دوران یا حرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوا شخص ہے اور وہ ہل رہا ہے مسلسل، تو اس کا ہلنا جو ہے وہ ہماری نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ یا کوئی شخص ہے جو اپنے بالوں سے، کپڑوں سے کوئی کھیل رہی ہیں، آج کل تو موبائل بڑی مصیبت ہے، اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور موبائل کی جتنی دفعہ لائٹ چلتی ہے اتنی دفعہ دوسروں کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ تو نماز میں ایک شخص کا باجماعت میں خاص طور پہ ایک شخص کا خشوع صرف اس کا تنہا نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی کی نمازوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لیے نماز باجماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ زیادہ توجہ دلاتے تھے کہ تمہارا خشوع مجھ پہ مخفی نہیں ہے۔ اب تو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کون داڑھی سے کھیل رہا ہے، کون صحیح کھڑا ہے، کون ہل رہا ہے، کون رکوع صحیح نہیں کر رہا، کون سجدہ صحیح نہیں کر رہا۔ تو اعضاء کی حرکت سے ہی خشوع کا پتہ چلتا ہے، اور جو اندر کی کیفیت ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقف ہوتا ہے۔ تو اگلی حدیث ہے 709، اور یہ حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اقیم الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجدے کو ٹھیک طور پر ادا کیا کرو، رکوع اور سجدے کو قائم کیا کرو۔ قائم کرنا کیا ہے کہ ٹھیک طرح سے ادا کرو۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، انی لاراکم من بعدی، کہ میں اپنے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔
وربما قال من بعد الظہر، اور کئی دفعہ یہ فرمایا کہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اذا رکعتم وسجدتم، کہ جب تم رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مطلب وہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تم رکوع کیسا کر رہے ہو، سجدہ کیسے کر رہے ہو، تمہاری نماز کیسی ہے، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو بڑی اہم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متوجہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ خشوع کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ سورۃ المؤمنون کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پائی ہے مومنین نے، الذین هم علی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو فلاح کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو، اور نماز کے اندر ہماری توجہ ہو۔ اور اس کو جو علماء نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر خشوع نہیں ہے تو یہ ایسے ہے کہ جسم بغیر روح کے ہے، یعنی جسم تو ہے سامنے، تو اعضاء نظر آ رہے ہیں، رکوع سجود بھی نظر آ رہا ہے، لیکن دھیان کسی اور طرف ہے، توجہ ادھر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم ایسا ہے کہ جو بغیر روح کے ہے، تو یعنی مردہ ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر خشوع کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور خشوع یہی چیز ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ اس وقت میں جب ہم تکبیر کہیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہو، کتنی بڑی ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور قرات جب کر رہے ہیں تو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کم از کم اتنا علم ہو کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ آئے، ایسا نہ ہو کہ منہ سے تو کچھ بول رہے ہیں اور بول کے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا ہے نماز میں۔ ہو تو جائے گی نماز، اللہ غفور الرحیم ہے، قبول تو کر لے گا، لیکن ظاہر ہو بے جان نماز ہوگی۔ تو اس لیے نماز کا ترجمہ جو ہے اس کا ہمیں علم ہو، تاکہ ہمیں ہماری نماز کے اندر خشوع آ سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی چیزیں خشوع کو متاثر کرتی ہیں، ان کا علم ہمیں ہو۔ اگر ایسی مصروفیت ہے، کوئی کام ادھورا چھوڑ کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں تو دھیان اسی کام کی طرف ہوگا۔ خواتین جیسے ہانڈی چڑھائی ہے اور نماز شروع کر دی تو دھیان تو اسی ہانڈی کی طرف رہے گا، یا اور کوئی ایسا کام ہے۔ اسی طرح شور ہے، بہت زیادہ باتیں کر کے اگر نماز پڑھیں گے، اگر ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر وہی چیزیں آتی رہیں گی، توجہ نہیں آئے گی۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر کون سی چیزیں ہیں جن سے خشوع پیدا ہوتا ہے، تو خشوع پیدا ہونے والی طویل ہے یہ بحث، لیکن میں بس سرسری اشارہ اس کی طرف کر دیتی ہوں کہ خشوع پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ضروری ہے۔ پھر اگر موت کو ہم یاد کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، اور تو اس سے بھی خشوع آتا ہے۔ آخرت کا احساس ہو جائے، اپنے گناہ یاد آ جائیں کہ میں کتنی گناہگار ہوں، تو اس سے بھی نماز کے اندر ایک خشوع اور تقویٰ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ احساس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، تو اس سے بھی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے خشوع پیدا ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے خشوع متاثر ہوتا ہے۔ تو اہتمام اس کا کرنا چاہیے، صورتیں بدل کے پڑھیں نماز کے اندر۔ ایک ہی اگر رٹی رٹائی صورت ہوگی تو اس سے بھی خشوع نہیں آئے گا، تو بدل کے قرآن کی قرات جو ہے وہ کریں، زیادہ قرات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نمازیں ہوتی تھیں، تنہائی کی نمازیں، تو نوافل کی تعداد ہم کچھ زیادہ کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جن سے انشاءاللہ نماز کے خشوع میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم اپنی نماز کا احساس کریں اور کوشش کریں کہ ساکت کھڑے ہوں، اور جو نماز میں ہلنا اور ادھر ادھر دیکھنا اور کپڑوں کے ساتھ اور کسی بھی چیز کے ساتھ، بالوں کے ساتھ کھیلنا، تو اس سے دوسروں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے متوجہ کیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے اندر کی کیفیات تک سے واقف ہے۔ تو اگر ایسی نماز ہے جس میں خشوع نہیں ہے اور صرف ظاہری نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز کا ہمیں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ قبول تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کر لے، لیکن اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ دے ماری جاتی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز قبول بھی ہو اور نماز کے اچھے فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں، کہ جو نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، اور نماز سے جو مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور نماز کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم نے پچھلے دروس میں سنے ہیں، تو وہ ہمیں اسی صورت میں ملیں گے جب نماز صحیح معنوں میں نماز ہوگی، اس میں رکوع، سجود، قیام، ہر چیز درست ہوگا، اور اس کی جو شرائط ہیں طہارت کی اور باقی ساری جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ سب مکمل ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور دل کے اندر خشوع ہوگا، تو وہ نماز انشاءاللہ
ہمارے لیے فائدہ مند نماز ہوگی، اور اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور اس سے ہمیں نماز کے جو دوسرے فوائد ہیں وہ بھی سارے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے فوائد ہمیں سارے عطا فرمائے، اور ہماری بخشش فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔